الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو زیف آفیشیل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا چینل اردو زیف آفیشیل لایا آپ کے لیے آج ایک اور بہت مجرب عمل۔ آج کا میرا جو وظیفہ ہے میری ان بہنوں کے لیے ہے، میرے ان بھائیوں کے لیے ہے جن کی شادی نہیں ہو رہی، ان کے رشتے نہیں آ رہے، اگر رشتہ آتا بھی ہے یا تو پسند نہیں کرتے یا کوئی نہ کوئی اس میں پرابلم ہو جاتی ہے۔ تو آج کا جو میرا عمل ہے وہ خاص کر ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کی شادی نہیں ہو رہی اور وہ شادی کرنا چاہتے ہیں کہ کہیں اچھی جگہ شادی ہو جائے۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ بہت ہی پاورفل ہے اور اس وظیفے کو ہرگز نہیں گنوانا، اس وظیفے کو آپ نے ضرور کرنا ہے۔ جب آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ نے دیکھنا کہ اس عمل کے کرتے ہی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی بہتر سبب بنا دے گا اور آپ کی اچھی جگہ شادی ہوگی۔ بہت سی میری ایسی بہنیں ہیں جو کہ یہ کہتی ہیں کمنٹس میں کہ ہمیں کوئی شادی کے لیے وظیفہ بتائیں، بہت ٹائم ہو گیا ہماری شادی نہیں آ رہی، اچھا رشتہ نہیں مل رہا۔ ایسے میری بہنوں کے لیے، ایسے میرے بھائیوں کے لیے آج کا جو وظیفہ ہے وہ بہت ہی اچھا وظیفہ ہے، بہت ہی آزمودہ عمل ہے یہ، اور اس کو آپ ہرگز گنوانا نہیں۔ اس عمل کو آپ نے ضرور کرنا ہے اور پھر آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کا رشتہ ہوا ہے یا نہیں، کیونکہ اس وظیفے کو جس نے بھی کیا ہے تو اس کا کام ہو جاتا ہے، اس کا جو رشتہ ہے اس کی بہت اچھی جگہ شادی ہو جاتی ہے، اور ایسی جگہ شادی ہوتی ہے جہاں اس کی پسند بھی ہوتی ہے اور گھر والوں کی رضامندی بھی ہوتی ہے۔ اور یہ وظیفہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جو کہ اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور ان کے گھر والے نہیں مان رہے ہوتے شادی کے لیے، تو وہ لوگ بھی اس عمل کو ضرور کریں، اور اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر والے بھی مان جائیں گے شادی کے لیے، اور آپ کی شادی بھی اچھی جگہ ہو جائے گی اور آپ کی پسند کی بھی ہوگی۔ بہت ہی یہ مجرب عمل ہے۔ وظیفے کی جانب بڑھنے سے پہلے میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پاس میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو دیکھنے میں ملے۔ بڑھتے ہیں ہم آج کے وظیفے کی جانب۔ آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے وہ قرآن پاک کی ایک سورت کا ہے۔ وظیفہ کوئی مشکل نہیں ہے، نہ ہی بہت زیادہ لمبا ہے، بلکہ بہت سا آسان سا وظیفہ ہے اور بہت آسان سی صورت ہے قرآن پاک کی جس کو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، اور یہ یقیناً ہر مسلمان کو یاد بھی ہوتی ہے زبانی۔ تو آج اس کا جب آپ وظیفہ کریں گے اللہ پر یقین رکھ کر اور اپنے کام کو اپنے ذہن میں رکھ کر کہ میرا یہ کام ہو جائے گا اس عمل سے، تو انشاءاللہ تعالی وہ کام آپ کا ہو جائے گا۔ آج کا جو وظیفہ وہ قرآن پاک کی سورہ اخلاص کا ہے، جس کو ہم نماز میں پانچوں نمازوں میں ہم اس کو پڑھتے ہیں، اور ہم سب مسلمانوں کو یہ سورت یاد بھی ہوتی ہے، چاہے وہ مسلمان کہیں مدرسے میں گیا ہو، کہیں قرآن پاک پڑھا ہو، مگر جو مسلمان نماز پڑھتے ہیں ان کو یہ سورت تو ضرور یاد ہوتی ہے، اور یقیناً ہر مسلمان کو ہی یہ سورت یاد ہوتی ہے۔ تو آپ نے اس کا وظیفہ کرنا ہے۔ اس کا وظیفہ آپ نے کرنا کس ٹائم ہے؟ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اپنی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے سورہ اخلاص کو آپ نے پڑھنا ہے 11 دفعہ۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اول آخر آپ نے درود ابراہیمی 3 دفعہ پڑھ لینا ہے، اور درمیان میں آپ نے سورہ اخلاص کو آپ نے 11 دفعہ پڑھنا ہے۔ اور آپ جب پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، جب آپ پڑھتے ہیں اللہ الصمد تو اس کو آپ نے 101 دفعہ پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ نے 11 دفعہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور 11 دفعہ میں ہر دفعہ جب آئے گا اللہ الصمد آپ نے اس کو 101 دفعہ پڑھنا ہے، اور آخر میں آپ نے پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہے 3 دفعہ،
پھر اپنے مقصد کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے، اپنے رشتے کے لیے کہ کہیں اچھی جگہ رشتہ ہو جائے، یا آپ اپنی پسند سے کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں یا گھر والوں کی رضامندی سے کرنا چاہتے ہیں، آپ جس طرح سے بھی کرنا چاہتے ہیں اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر کہ میری شادی بہت اچھی جگہ ہو جائے، اور اس عمل کو آپ نے 11 دن تک کرنا ہے مسلسل، اس میں آپ نے ناغہ نہیں کرنا، درمیان میں آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، ورنہ پھر عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ نے بلا ناغہ آپ نے 11 دن تک مسلسل عمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے چند ہی دنوں میں آپ کی شادی ہو جائے گی، آپ کا رشتہ پکا ہو جائے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اور لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ سب کا بھلا ہو۔ ملیں گے پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔